السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو انشاءاللہ العزیز ترجمہ قرآن میں اور تفسیر قرآن میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیسن نمبر 19 ہے، اور آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 46، 47 اور 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، الذین، جو لوگ، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، انہم ملاقو، یہ کہ وہ ملنے والے ہیں یا ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے ساتھ، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ جانے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 47 دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، اگر اس کو الگ سے پڑھیں گے تو اذکروا، اگر ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل اذکروا۔ تو اذکروا کا ترجمہ ہے یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، نعمتی التی، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تمہارے اوپر یا تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ آگے آیت نمبر 48 دیکھیں، واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، واتقوا، اور تم ڈرو اور بچو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان یا کوئی نفس، عن نفس، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ یا کوئی فدیہ، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح بھی ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ اب ہم لیسن نمبر 19 اور آیت نمبر 46، 47 اور 48 کی ڈیٹیل کرتے ہیں پہلے۔ تو آیت نمبر 46 میں ہم نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہاں لفظ ہے یظنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ظن یہاں یقین کے معنوں میں آ رہا ہے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ بقرہ کے شروع میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی۔ تو یہاں ظنون، یہاں ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں آ رہا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اب عاجزی کرنے والوں کی ہی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے کہ خاشعین، خشوع رکھنے والے، عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ ملاقات پر یقین ہے، اور ان کو آخرت پر مطلب کہ یقین ہے، اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مر کے ہم نے دفن ہونا ہے، پھر قیامت کا دن آنا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور دوسرا اس بات پر بھی یقین ہے، ان خاشعین، ان عاجزی کرنے والے مومنین کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہمارے اوپر آ گئی اور ہم اس میں صبر سے کام لیں گے اور نماز کے ساتھ صبر حاصل کریں گے، مدد حاصل کریں گے، جو کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پریشان ہوتے تو بھی آپ سجدے میں گر جاتے، اور جب آپ خوش ہوتے تو بھی آپ سجدے میں گر جاتے۔ یہ دو کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ خشوع کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اس وجہ سے اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، اگر دنیا میں ہم پریشان حال ہیں، اگر ہم اس پر صبر کریں گے اور ہم اس پر اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے اور اللہ سے ہی مدد طلب کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب بھی دے گا۔ آگے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پیچھے آیت نمبر 40 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا، لیکن اب یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں باقاعدہ طور پر ان کا ذکر شروع ہو چکا۔ کاؤنٹنگ کے ساتھ آپ اس کو کاؤنٹ کرتے جائیے گا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون کون سے انعامات کیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسان کا، اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر، سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت کب تک تھی؟ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ سارے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے۔ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے نا، جیسے ہم نے سٹارٹ سے پڑھا تھا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور آگے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یوسف علیہ السلام آئے، تو اسی طرح اس سے اوپر جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسحاق علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ سارے بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں، یعنی نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے، باقی سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی کہ انبیاء ان کے اندر سے آ رہے تھے، یہ اللہ نے ان کو جہانوں پر، تمام جہانوں پر اس وقت فضیلت دی ہوئی تھی، لیکن بنی اسرائیل کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر تکبر کرتے تھے۔ احسانات اللہ کے، فضیلتیں اللہ کی، لیکن یہ لوگ تکبر کرنے لگ جاتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ چونکہ ختم ہو گیا، اور پھر آپ کے آنے کے بعد بنی اسرائیل کی یہ فضیلت جو ہے یہ ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ تو پہلے جو ان کو فضیلت دی گئی تھی اب وہ ختم، اور اب سب سے بہترین امت مسلمانوں کی امت ہے۔ اور بنی اسرائیل جو اس وقت یہودی اور عیسائی موجود تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لا کے مسلمانوں میں شامل ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، یعنی جو ان کے بعد آئیں گے وہ، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے وہ، یہ سلسلہ یعنی تابعین تک۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت اور حدیث ہم نے پڑھی، اس کے مطابق بہترین امت کون ہے؟ مسلمان۔ اب آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نعمت یاد دلائی جو تمہیں اس کے بعد، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ یا فدیہ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر گرفتار ہو جاتا ہے یا کسی کے قبضے میں ہوتا ہے تو اس کو چھڑانے کی 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ اس کی سفارش کر دی جائے، کوئی دوسرا اس کی سفارش کرے۔
اس گرفتار شخص کو چھڑا دیا جائے، یا پھر وہ خود فدیہ دے کے چھوٹ جائے، یا کوئی اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑا لے، یعنی اس کو فدیہ دے کے چھڑا لیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک حملہ کیا جائے، زبردست حملہ، وہ اور اس بندے کو زبردستی چھڑا لیا جائے کہ جو گرفتار ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں سے ایک بھی صورت انسان نہیں کر سکے گا، اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ بات یاد کروا رہے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی نعمتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کو عذاب سے ڈرایا، اس وجہ سے کہ یہ بڑے فساد مچاتے تھے۔ اور ان کا اصل فساد کیا تھا؟ اصل فساد ان کا یہ تھا کہ یہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے کہ انبیاء کا سلسلہ ہمارے اندر چونکہ چل رہا ہے، ہماری لڑی میں چل رہا ہے، اور علماء ہیں ہم لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ اپنے آپ کو علم والے کہا کرتے تھے، علماء کہا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات پر بڑا ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں گے، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگ، اور چونکہ ہمارے اندر ایک انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم وہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے بخشوا دیے جائیں گے، وہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ ہمارے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ اور ان کے اسی گمان باطل کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تردید کی ہے کہ تمہارا یہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ سوچ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب بنی اسرائیل کی پوری نہیں ہو سکتی، یہ آیت آج ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے۔ آج ہمارے مسلمان جو اس بات کا عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں میرا مرشد مجھے چھڑوا لے گا، وہ میری سفارش کر دے گا، اور فلاں میرا مرشد جو ہے وہ مجھے چھڑوا لے گا، یا میں اس کے بدلے میں کوئی فدیہ دے سکتا ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور قیامت کا دن ہوگا تو انسان تو یہ چاہے گا کہ آج وہ اپنے بیوی بچوں کو بدلے میں دے دے اور اپنی جان چھڑوا لے، اور فصیلت التی تو بھی، یا وہ اپنا کنبہ قبیلہ ہی بدلے میں دے دے، فدیے میں دے کے وہ اپنی جان چھڑوا لے، لیکن اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کفار لوگ تو یہ چاہیں گے کہ زمین بھر کر سونا اور چاندی خزانے کا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بدلے میں دے دیں، لیکن اللہ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے، پھر بھی ان کی جان نہیں چھٹے گی۔ تو یہ قیامت کا دن اس طرح کا دن ہوگا۔ تو پھر آج ہمارے مسلمان جو کچے کچے عقیدے لے کے پھر رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں ہمارا مرشد جو ہے وہ ہماری سفارش کرے گا اور ہم چھوٹ جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی غلط ہے، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہونے والا۔ سفارش قبول ہوگی، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، کس کی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سجدے میں سر رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو کلمات الہام کریں گے ان کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہیں گے سجدے سے سر اٹھاؤ، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جو مشرک نہیں ہوں گے، اور جن کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے ہاں جو بھی ہمارے مرشد ہوں گے وہ اٹھ کے سفارش کرنے لگ جائیں گے، کوئی بھی خاندان کسی کو نہیں چھڑا سکے گا۔ اس میں کچھ بھی، جیسے بنی اسرائیل سوچا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی لڑی سے ہیں، تو انبیاء کے وارث ہیں ہم، انبیاء ہمارے اندر آ رہے ہیں چونکہ تو ہمیں وہ چھڑوا لیں گے، یا پھر ہمارے بزرگ جو نیک گزرے ہیں وہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یا ہمارے علماء ہمیں چھڑوا لیں گے۔ تو کوئی بھی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا۔ آج ہم لوگوں کا بھی یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، سید کہتے ہیں جی ہم سید خاندان سے ہیں تو ہمارے گناہ تو بخشے بخشوائے، ایسا بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہہ دیا، اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہہ دیا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کہہ دیا کہ اپنے اپنے اعمال کر لو، قیامت والے دن میں تمہیں کسی بات سے کوئی کفایت نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جس کو اس کے اعمال پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں کرے گا۔ نسب پر فخر بالکل غلط ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ نسب پہ فخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ نسب جو ہے اس کو اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا نسب ہی اس کو کامیاب کر دے گا۔ سید یہ سمجھتے ہیں ہم سید ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں، اور
ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق، جو ہم نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں کہ یہ اعلیٰ نسب کا ہے، یہ اعلیٰ نسل کا ہے، یا پھر یہ اعلیٰ ذات کا ہے، یہ ہمارے اپنے معیار جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ذاتوں والے، جو ہمارے معیار کے مطابق اعلیٰ ذاتیں ہیں، ہمارے اپنی مقرر کی ہوئی اعلیٰ ذاتیں ہیں، تو یہ جو ہیں اپنی ذات کی وجہ سے ہی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں یہ بخشوائے ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ سنتے ہیں بہت سے مرشد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری بیعت کر لو تو تم پار لگ جاؤ گے، تمہیں کسی بھی قسم کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ وہ یہ بات کہتے ہیں، واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا، تم صرف اور صرف میری بیعت کر لو، چاہے کوئی عمل کرو یا نہ کرو۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نہ کوئی فدیہ اس کا قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں جن کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے شہید ہے، اور پھر اسی طرح جو بچہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، یا چھوٹا بچہ جو پیدائش کے بعد فوت ہو جائے، تو ان کے بارے میں مزید ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یا پھر حافظ قرآن، تو ان کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، شہادت کی، حافظ قرآن کی، اور بچے کی وفات پر صبر کرنے کی فضیلت۔ تو یہ ایک چونکہ الگ سے ٹاپک ہے۔ ابھی یہاں بات ہو رہی ہے کوئی بھی اٹھ کے قیامت والے دن اگر سفارش کرنا چاہے گا تو سفارش اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت سے ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے، اور کسی کو اس کی سفارش جو ہے وہ نفع نہیں دے گی، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی کے حق میں سفارش بھی نفع دے گی۔ اب ہم